السلام علیکم ایجوکیشن ٹیک ٹی وی کے ناظرین، آج ہمارا ٹاپک ہے پرائیویسی اینڈ انونیمٹی آف ڈیٹا۔ آج ہم اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل تھوڑی سی پڑھیں گے۔ آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، شیئر کر لیں۔ آئے چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ پرائیویسی اینڈ انونیمٹی، ان دونوں کا لفظی مطلب آپ جانتے ہیں۔ پرائیویسی رازداری، انونیمٹی کا مطلب ہوتا ہے گمنام۔ ڈیٹا کی رضامندی اور گمنامی کی معلومات کے اہم جو پہلو ہوتے ہیں ان کو حساس حفاظت کرنا، بات کو یقینی بنانا کہ افراد کی جو شناخت ہے وہ آسانی سے قابل شناخت نہ ہو سکے۔ ہم اس کو ایکسپلور کرتے ہیں جی۔ پرائیویسی کیا ہے؟ افراد کا حق ہے ذاتی معلومات وہ کنٹرول کر سکے اور ان کو محفوظ کر سکے، حفاظت کر سکے۔ ان کو کس سے محفوظ کرنا ہے؟ انآتھورائزڈ ایکسس سے، یوز کرنے سے اور ڈسکلوجر کرنے سے۔ اس کے کچھ کی پرنسپلز ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارا کی پرنسپل ہوگا وہ ہوگا ڈیٹا پروٹیکشن، کہ اس بات کو ہم نے یقینی بنانا ہے کہ جو قوانین اور ضوابط ہیں ان کی تعمیل میں ڈیٹا کو جمع کرنا، ذخیرہ کرنا، پروسیس کرنا اور محفوظ طریقے سے متعلقہ کو پہنچانا، یعنی کہ ٹرانسمٹ کرنا سیکیورلی۔ اب ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے کہ رضامندی۔ رضامندی کیا ہے جی؟ کنسنٹ۔ اس کے اندر جائے گا کہ اگر کسی کی آپ ڈیٹا کو اکٹھا کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جو افراد ہے اس کی مکمل رضامندی چاہیے جس کا وہ اونر ہے ڈیٹا۔ ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے پروسیس لمیٹیشن، مقصد کی حد تک، یعنی کہ جو ہم نے ڈیٹا کو اکٹھا کرنا ہے وہ اس کی لمٹ ہونی چاہیے کہ بس ہم اسی فیلڈ میں اس کو استعمال کریں گے، اس سے آگے نہیں کریں گے۔ ڈیٹا منیمائزیشن، یعنی کہ جہاں تک ہمیں ضرورت ہے بس ادھر تک اکٹھا کرنا ہے، زیادہ ڈیٹا کو اکٹھا کرنا، ڈیٹا منیمائز ہم نے رکھنا ہے، زیادہ سٹور نہیں کرنا۔ ڈیٹا ریٹینشن، ڈیٹا کو برقرار رکھ، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد ہے ڈیٹا کو برقرار رکھنے سے مناسب ٹائم مقرر کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا کہ ڈیٹا کو محفوظ طریقے سے ضائع کیا جا سکے جب ضرورت نہ ہو۔ فار ایگزامپل وی ایم کیا ہے جی؟ ورچوئل مشین۔ یہ ہم کریٹ کرتے ہیں اپنے سسٹم میں اور جب ہمیں ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اگر نہیں ضرورت ہے اسے ہم ڈیلیٹ کر دیں تاکہ ہماری جو سسٹم کی جو اسپیس ہے وہ زیادہ نہ بڑھ جائے۔ انڈیویجول رائٹس، انفرادی حقوق، ہر بندے کا یہ حق ہو کہ وہ اپنے ڈیٹا تک رسائی حاصل کرے، اسے درست کر سکے، اسے ڈیلیٹ کر سکے اور اسے بھول جانے کی بھی اجازت ہو۔ فورگوٹن۔ ہمارا جو نیکسٹ ہے جی انونیمٹی، مطلب گمنامی۔ گمنامی سے کیا مراد ہے؟ گمنامی سے مراد ہے ناقابل شناخت ہونے کی حالت۔ معلومات کی حفاظت کا انتظام تناظر میں اس میں ڈیٹا یا آن لائن سسٹم کے ساتھ تعلق تعمیل کرتے وقت افراد یا اداروں کی شناخت کا تحفظ شامل ہے۔ گمنامی کے اقدامات کا مقصد مخصوص افراد کے ساتھ ڈیٹا کے ارتباط کو روکنا ہے، کو ریلیشن شپ کو ہم نے روکنا ہے۔ ہمارے اس کے پاس کچھ لیولز آ جاتے ہیں، فل انونیمٹی آ جاتی ہے جی۔ سب سے پہلے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ڈیٹا کو اس طرح اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس پر کارروائی کی جاتی ہے جو افراد کی شناخت کو مکمل طور پر روکنا ہے۔ ہمارے پاس اے پوائنٹ آ جاتا ہے، یعنی کہ ہمیں افراد کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ مکمل طور پر رازداری رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس سوڈونیمٹی، تخلص۔ آپ کو سب کو پتہ ہے، اردو غزل پڑھتے ہیں کہ جہاں جس شعر میں شاعر اپنا تخلص اس کو استعمال کرتے اسے مقطع کہتے ہیں۔ مقطع کیا؟ تخلص کیا ہوتا ہے؟ جو شاعر اپنا جو ایک نام استعمال کرتے ہیں شاعری دنیا میں، جیسے غالب، بال، فیض وغیرہ۔ اس کے اندر بھی ایک تخلص ہم یوز کرتے ہیں۔ وہ تخلص کیا ہے جی؟ انفرادی شناخت کو تخلص کے ساتھ بدل دیا جاتا ہے جس کے ذریعے جو ڈیٹا ہے نا وہ رازداری طور پر منسلک کیا جا سکتا ہے لیکن بیرونی طور پر نہیں کیا جاتا۔ رازداری کی ایک حد کو یقینی بنانے کے لیے یہ ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو انفارمیشن ہے وہ راز رہے، وہ کسی کو نہ پتہ چلے۔ ہم اس لیے اپنا ایک فار ایگزامپل نک نیم رکھتے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے انونیمٹائزیشن ٹیکنیک کے اندر آ جاتا ہے جی ڈیٹا سیٹ سے ذاتی طور پر قابل شناخت معلومات PII کو ہٹانے یا چھپانے کے لیے مختلف ٹیکنیکس جیسے کہ ڈیٹا اکٹھا کرنا، بے ترتیب بنانا اور عام کرنا شامل۔ PII اسٹینڈ فار پرسنلی آئیڈینٹیفائیبل انفارمیشن۔ وائی پرائیویسی اینڈ انونیمٹی میٹر ان انفارمیشن سیکیورٹی۔ اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا پوائنٹ آ جائے گا پروٹیکٹنگ انڈیویجول۔ پرائیویسی اینڈ انونیمٹی افراد کی شناخت کی چوری، دھوکہ دہی اور سائبر کرائم کی دیگر اقسام سے بچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے تعمیل، کمپلائنس آ جائے گا۔ رازداری اور نام ظاہر نہ کرنے کے اصولوں کی پابندی اکثر قانون یا صنعت کے ضوابط مثلا GDPR، HIPAA کے لیے
ضروری ہوتی ہے۔ GDPR اسٹینڈ فار جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن، HIPAA اسٹینڈ فار ہیلتھ انشورنس پروبیبلٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ۔ ہمارا تھرڈ پوائنٹ آ جاتا ہے ٹرسٹ اینڈ ریلیشن شپ، وہ تنظیمیں جو چوری اور گمنامی کو ترجیح دیتی ہیں، اعتماد حاصل کرتی ہیں کس کا؟ صارفین اور اسٹیک ہولڈرز کا کے درمیان اپنی جو ساکھ ہے یہ بڑھاتی ہیں۔ ہمارا جو فورتھ پوائنٹ ہے ڈیٹا کی خلاف ورزی میں تخفیف، ڈیٹا بریچ میٹیگیشن، رازداری کے اقدامات حساس معلومات کی نمائش کو محدود کر کے ڈیٹا کی خلاف ورزیوں کے اثرات کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اخلاقی تحفظات، ایتھیکل کنسیڈریشن کیا ہے جی؟ رازداری اور نام ظاہر نہ کرنے اور احترام ایک اخلاقی ذمہ داری ہے، کیوں نہ کہ ڈیٹا کو غلط طریقے سے ہینڈل کرنے کے افراد کے لیے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایتھکس ہوتے ہیں، ہر چیز کے ایتھکس ہوتے ہیں، ہم نے اخلاقیات کا دھیان رکھنا۔ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کیا ہے جی؟ مسابقتی فائدے، یعنی کہ رازداری اور نام ظاہر نہ کرنے کے عزم کا مظاہرہ ڈیٹا سے چلنے والی دنیا میں کاروبار کے لیے ایک مسابقتی فائدہ ہو۔ اگر ہمارے پاس مسابقتی ہو بھی ڈیٹا کے اندر کسی بھی نام چیز میں، تو اس کے بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں۔ پرائیویسی اور انونیمٹی کے اندر جو ہمارے پاس ڈفرینس ہے وہ کیا ہے؟ ڈفرینس سن لیں۔ سب سے پہلے پرائیویسی کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کی جو ذاتی معلومات تک کسی کی رسائی ہے اور اس معلومات کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت کسی کو ہم الاؤ کرتے ہیں کہ وہ ہماری پرائیویسی کو کنٹرول کر سکے۔ مور امپورٹنٹ فار پروٹیکٹنگ پرسنل انفارمیشن۔ ہم انونیمٹی کیا ہے جی؟ اس کے اندر آپ کی شناخت آپ کے اعمال یا آن لائن سرگرمی سے وابستہ نہ ہونے کی حالت، ٹھیک ہے؟ بعض صورتوں میں مفید ہو سکتا ہے لیکن غیر قانونی یا نقصان دہ سرگرمیوں کی سہولت کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل انونیمٹی کو ایک اور پوائنٹ میں سمجھ لیں، ایک اور بات میں، کہ ہم نے فار ایگزامپل اپنا نام چھپا لیا، ہم آئیڈینٹی اپنی چھپا رہے ہیں، یہ بعض اوقات ایک فائدہ مند کام بھی ہے، لیکن یہی اسی کے ذریعے ڈیٹا کو چوری بھی کیا جاتا ہے، ڈیٹا کو ہیک بھی کیا جاتا ہے، ڈیٹا کو لیک کیا جاتا ہے، ڈیٹا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے تاکہ اگلے بندے کو نقصان ہو۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں تک تھا۔ ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔